پاکستان صرف ایک وطن نہیں، ایک نظریہ بھی ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن بر صغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی چشم بصیرت سے ایک نئی مسلم ریاست کو وجود پاتے دیکھا۔ انہی دنوں انگلینڈ کے شہر کیمبرج میں ایک پرجوش مسلمان نوجوان چودھری رحمت علی ایک خواب دیکھنے میں مصروف تھے، ایک ایسا خواب جس کی تعبیر آسمان کے دھندلکوں میں چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے 1933 میں انگلینڈ میں دی پاکستان نیشنل موومنٹ کے نام سے ایک تحریک شروع کی۔ 28 جنوری 1933 کو اسی تنظیم کی جانب سے ایک کتابچہ جاری کیا گیا۔ یہ کتابچہ ناؤ اور نیور یعنی اب یا پھر کبھی نہیں کے عنوان سے زیادہ مقبول ہوا۔ اس کتابچے میں پاکستان کے بجائے پاکستان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چودھری رحمت علی نے اپنے خیالات کی اشاعت جاری رکھی۔ انہوں نے انگلینڈ ہی سے 7 روزہ پاکستان کا اجرا کیا۔ 1935 میں پاکستان مائی فیتھ، فادر لینڈ اینڈ فریٹرنیٹی کے عنوان سے ان کو ایک طویل مقالہ سائیکلوسٹائل کر کے شائع کیا گیا۔ 1947 کے اوائل میں یہی مقالہ پاکستان دا فادر لینڈ آف پاک نیشنز کے عنوان سے کتابی شکل میں منظر عام پر آیا۔ اس میں پاکستان کی طویل تاریخ اور جغرافیہ سبھی کچھ موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان اردو اور فارسی دونوں زبانوں کا لفظ ہے اور اس کے معنی پاک لوگوں کی سرزمین ہے۔ کرکٹ کے مشہور کھلاڑی جہانگیر خان مرحوم ان دنوں انگلینڈ ہی میں تھے۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پاکستان کا لفظ سوویت یونین کی ایک قدیم ریاست کرکل پاک سے لیا گیا ہے۔ اس ریاست کا جو نقشہ سر اولف پیٹرک کیرو کی تصنیف سوویت امپائر میں دیا گیا ہے، اس میں ریاست کا نام کرکل پاکستان تحریر ہے۔ یہ مورخین کے لیے ایک نیا نقطہ تحقیق ہے۔ 1937 میں قائد اعظم کی رہنمائی میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متحد ہو کر نئی سمت اپنا سفر شروع کیا۔ اب لفظ پاکستان ذہنوں سے لبوں پر آنے کے لیے مچل رہا تھا۔ جو نام وہی پہچان، پاکستان پاکستان، جو نام وہی پہچان، پاکستان پاکستان، ہمارا دیس پاکستان، ہمارا دیس پاکستان، ہمارا دیس پاکستان، ہمارا دیس پاکستان۔ کراچی کے سابقہ آرٹلری میدان میں اکتوبر 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ سندھ کا ایک اجلاس قائد اعظم کی صدارت میں ہوا۔ اس اجلاس میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پہلی بار مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے جداگانہ قوم کا لفظ استعمال ہوا اور یہ سفارش کی گئی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو ایک ایسا دستور وضع کرنا چاہیے جس کے تحت مسلمان مکمل آزادی حاصل کر سکیں۔ اس اجلاس کے شرکاء نے جو نعرے بلند کیے ان میں سے ایک پاکستان زندہ باد بھی تھا۔ یہ پاکستان زندہ باد کے نعرے کی پہلی شہادت ہے جو تاریخ میں ملتی ہے۔ اس کے بعد 1938 کے پٹنہ اجلاس، مارچ 1939 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں قائد اعظم کے خطاب اور 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات کے موقع پر ہر جگہ اس نعرے کی گونج سنائی دی۔ 1939 ہی میں ایک صحافی فاروق گورکھپوری نے لکھنؤ سے مسلمانوں کی حمایت میں ایک 7 روزہ اخبار پاکستان جاری کیا۔ 1940 فیصلے کا سال، لاہور میں ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے۔ میلے کا سا سما ہے، ہر راستہ منٹو پارک کو جا رہا ہے۔ قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں: قوم کی ہر تعریف کے مطابق مسلمان ایک قوم ہے اور ان کے پاس اپنا وطن، اپنا علاقہ اور اپنی مملکت ضرور ہونی چاہیے۔ اس لیے مسلم ہندوستان کسی ایسے دستور کو قبول نہیں کر سکتا جو لازماً ایک مستقل اکثریت کی مستقل حکمرانی پر منتج ہوتا ہو۔ سب کے لیے صرف ایک راستہ کھلا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی قوموں کو اس کی اجازت دی جائے کہ وہ ہندوستان کو مقتدر مملکتوں میں تقسیم کر کے اپنے الگ الگ وطن قائم کریں۔
اسی اجلاس میں مولوی فضل الحق نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے حصول کی قرارداد پیش کی۔ بیگم مولانا محمد علی جوہر نے قرارداد کی حمایت میں تقریر کرتے ہوئے اسے قرارداد پاکستان کہا تو چاروں طرف پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے۔ بیگم جوہر اس تاریخی قرارداد کو قرارداد پاکستان کہنے والی پہلی شخصیت تھی۔ ابتدا میں یہ قرارداد لاہور کے عنوان سے مشہور ہوئی، لیکن پھر اس سے پاکستان کا لفظ ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو گیا۔ اب قرارداد پاکستان مسلمانوں کا نصب العین اور پاکستان زندہ باد اس کا پرجوش اظہار تھا۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے صرف 25 دن بعد 19 اپریل 1940 کو قائد اعظم کی اپیل پر ہندوستان کے مسلمانوں نے پہلا یوم پاکستان منایا، اور پھر ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان کا اہتمام ہماری تاریخ کا ایک اہم جزو بن گیا۔ اب ہر جانب پاکستان زندہ باد کے نعرے کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے لیے پاکستان کا نام مقبول ہو رہا تھا۔ مسلم تنظیمیں خط و کتابت کے لیے جو کاغذ استعمال کرتی تھیں ان پر پاکستان زندہ باد کے الفاظ تحریر ہوتے۔ مسلمان ایک دوسرے کو جو پوسٹ کارڈ اور لفافے بھیجتے ان پر پاکستان زندہ باد کی مہر لگا دی جاتی۔ قائد اعظم کے نام آنے والے اکثر خطوط پر یہی نعرہ درج ہوتا۔ منزل کو نام تو مل گیا تھا، لیکن ابھی راہ میں بہت مشکلات حائل تھیں۔ چوکت بازے دم دم دم، تیز قدم تیز قدم تیز قدم، پیار کا دریا ایک ہمارا، پیار کی شبنم ایک ہے۔ اپریل 1941 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کا انعقاد مدراس میں ہوا۔ جلسہ گاہ کو شاندار طریقے سے سجایا گیا۔ پنڈال میں لگائے گئے بڑے بڑے بینرز پر پاکستان زندہ باد کے الفاظ تحریر تھے۔ 1941 ہی میں ایک غیر جانبدار ہندو مصنف بی آر امبیڈکر کی کتاب ابتدا میں تھاٹس آن پاکستان کے عنوان سے بمبئی سے شائع ہوئی۔ یہ پاکستان کے عنوان سے شائع ہونے والی پہلی کتاب تھی۔ قائد اعظم نے پاکستان کے نصب العین کی نشر و اشاعت کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جمیل الدین احمد کی سربراہی میں ایک مجلس مصنفین تشکیل دی۔ مشہور مسلمان مصنفین نے کئی کتابچے تحریر کیے جنہیں پاکستان لٹریچر سیریز کے مجموعی عنوان سے شائع کیا گیا۔ اسے بعد میں دی کیس فار پاکستان کے نام سے شائع کیا گیا۔ دسمبر 1945 میں ہندوستان میں مرکزی اسمبلی اور فروری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ نے پاکستان کی بنیاد پر حصہ لیا۔ مسلمانوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور اس طرح وہ اپنی منزل پاکستان سے قریب ہو گئے۔ 3 جون سن 1947 کو قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنے خطاب میں تقسیم ہند کی تجاویز منظور کرتے ہوئے فرمایا، Finally, let me tell you, fellow citizens, that Pakistan is a land of great potential resources, but to build it up into a country worthy of the Muslim nation, which will require every ounce of energy that we possess. And I'm confident that it will come from all wholeheartedly. Pakistan Zindabad. پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ کی تقریر میں پہلے سے لکھا ہوا نہ تھا۔ آپ نے یہ نعرہ فتح کے اظہار کے لیے بلند کیا۔ ایک طویل جد و جہد کے بعد 14 اگست 1947 کو ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان کے نام سے شناخت مل گئی۔ پاکستان زندہ باد، یہ نعرہ ہم کو جد و جہد کا عزم دیتا ہے۔ یہ نعرہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بھی ہے اور وطن کی سلامتی کی دعا بھی۔